واجب الاحترام اہل بیت اطہار، سادات کرام، علماء اعظام، برادر اکبر، میرے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا موسیٰ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں ہم اور آپ مل کر جذب عقیدت اور محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب رو لگا کر سید المرسلین، خاتم النبین، شفیع المذنبین، طٰہٰ یاسین احمدی مجتبیٰ محمد روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں بآواز بلند ایک ساتھ مل کر درودوں کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ان ائمہ حضرات کا جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کر کر یہاں حاضری دی، اور آپ تمام سامعین حضرات کو مبارکباد کہ نبی کی آل کی محبت میں آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار سیدی پیر طریقت الحاج محمد سکندر میاں بابا قادری الجیلانی کے عرس کی تقریباتوں میں شرکت فرمائیں۔ دعا گو ہوں مولا کریم آپ کی نیتوں کو، آپ کی عقیدتوں کو قبول فرما کر اس کا نعم البدل آپ کو دو جہاں میں عطا فرما۔ مجھے بیان کرنا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا پر، لیکن مجھ سے قبل جناب مولانا طاہر صاحب مصباحی نے اچھی بات یہ کہی، کیونکہ اگر میں یہ بات کہتا تو کیونکہ آپ اپنی سطح پر سوچتے کہ بابا نے اس لیے کہا کہ بابا کی یہاں مجمع نہیں ہے، اس لیے بابا نے کہا کہ وہاں عرس غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اب جب مولانا صاحب نے کہا تو میں نے بھی کچھ ہمت جٹائی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہی پر کچھ بولا جائے۔ تو اس آیت کی سلیس اردو میں ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ مجھے میری طبیعت کے حساب سے گفتگو اتنی نہیں کرنی، اس لیے اتنے علماؤں نے میری مدد فرمائی، اللہ انہیں جزائے خیر بھی عطا فرمائے۔ اس لیے کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے مخاطب ہوں تاکہ آپ بھی نا امید نہ ہوں اور آپ کا رہنا ٹھہرنا سننا ٹھکانے پر انشاءاللہ لگے۔
اے غافل دہقا ذرا ہوش لے، اے غافل دہقا ذرا ہوش لے۔ دہقا کہتے ہیں کھیتی کرنے والے کسان کو۔ اے غافل دہقا ذرا ہوش لے، دانا تو کھیتی تو حاصل تو بہار بھی تو، دانا تو کھیتی تو حاصل بھی تو بہار بھی تو۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی باتیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی باتیں، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نمبر۔ دن لہو میں کھونا تمہیں، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل ہے، پیارے نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکونوا مع الصادقین۔ ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ انہیں ایمان والوں سے کہتا ہے ڈرتے ہو اللہ سے، تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مولا کس معاملے میں ڈرے؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا، روزوں کا ذکر آئے گا، حج کا ذکر آئے گا، جہاد کا ذکر آئے گا، کتاب اللہ کے تعلق سے ذکر، کس تعلق سے اللہ ڈرے؟ اللہ نے ایمان والوں سے کہا ایمان حاصل ہو چکا، اللہ سے ڈرتے ہو تو اب اس معاملے میں ڈرو۔ کس معاملے میں ڈرے مولا؟ تو اللہ ارشاد فرمائے جھوٹوں کا ساتھ دینے سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ جھوٹوں کا ساتھ دینے سے ڈرو۔ الحمدللہ میری زبان سے مختلف مواقع پر آپ نے سنا ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر سے ابھی تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک، چاہے عرس کی تقریبات ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، غیر اسلامی چیزیں ہمارے گھر سے ابھی تک صادر نہیں ہوئی۔ اللہ کا شکر، نہ دادا سے، نہ ابا سے، نہ بڑے بھائی سے، کسی سے نہیں، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ دعا ہے، آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی کوشش اور کریں گے، ہے نا؟ نہیں ہوئی صادر۔ اور صرف یہاں تک محدود نہیں، لوگوں نے مدنی کو مدنی سرکار اس لیے مانا کہ اگر شریعت کی ورود بات اس کے گھر میں بھی ہوئی تو اس نے ان لوگوں سے بھی کنارہ کشی کر لیا کہ رشتہ بعد میں، آمینہ کا لال پہلے، دین پہلے، قرآن پہلے۔ جس حسین نے نیزے پہ چڑھ کر علی اصغر کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کیا، قاسم کو قربان کیا، اپنی جان شہادتیں پیش فرما دی اور نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھا، بس اس کی اولاد سپوت وہی ہے جو حسین کی اس شہادت کی آبرو کو رکھے۔ سپوت وہی ہے کہ جو حسن نے، دادا حسن نے جن سے صلح کی ہے، ان سے کبھی وہ غداری اور مخالفت نہ کرے۔ سپوت وہی ہے جو اپنے باپ کے چلن پر چلے، سپوت وہی ہے جو اپنے باپ کی روش پر چلے، کپوت وہ ہے جو اپنے باپ کی تعلیمات اور اپنے باپ کے راستے کو چھوڑ کر ورد دشا میں چلے، ورد دشا میں چلے۔ تو یقیناً اب سمجھ لیجئے ہم بھی قوالی کر سکتے ہیں، کون روکے گا بھائی؟ آپ تھوڑی روکیں گے۔ اور آج تو زمانہ ہے، قوالی ہوں گے تو لوگ زیادہ مستانی آتے ہیں، زیادہ مستانی آتی ہے، وہ پیر صاحب بڑے ہوتے ہیں، خانقاہ بڑی ہوتی ہے نا، لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو جمع کرنا ہے تو آج تو یہی معاملہ ہے کہ لوگ قوالیاں کریں گے،
مزارات پر دھاگے بندوائیں گے، دیے پجوائیں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ کیوں؟ ان بیچاروں کے بد نصیبوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پلے قرآن ہے ہی نہیں، وہ کیا تمہیں پڑھ کر سنائیں؟ ان کے پلے نبی کا فرمان ہے ہی نہیں، وہ کیا تمہیں پڑھ کر سنائیں؟ ان کے پلے شریعت کی تعلق سے رکھنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تمہیں کیا دے؟ وہ وہی دیں گے جو ان کے پاس ہے، وہ وہی دیں گے اور وہی تم تک پہنچے گا، اور وہی اسی کی طرف تمہیں کہیں گے کہ یہ کرو نہ کرو میں سید چاہیے یہ کرو ورنہ ہم سید ہیں۔ یاد رکھ لو، چاہے سیادت میں کتنے عروج پر چلا جائے، لیکن ہر سید پر شریعت اور شرع کا قانون چلے گا، چاہے وہ سید نجیف الطرفین ہو، آسمانوں پر اڑتا ہو، ہزاروں اس کے مرید ہو، وہ چاہے کتنے مقام اور مرتبے والا ہو، از روئے وہ امتی اس پر شرع قانون ضرور نافذ ہوگا۔ اب چاہے کتنے پیر صاحب ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، لیکن غوث پاک سے تو کوئی بڑا نہیں ہے نا، پیران پیر سے تو کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس شیخ عبد القادر جیلانی نے بلوغت سے پہلے علم دین کے لیے، روزوں کے لیے، خدا کے خوف کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دنیا کو کرامات اور افعال اور اقوال کی شکل میں بتا دیا کہ فاطمہ کا لال وہی ہے کہ جو اپنی گود سے حسینی مشن کو لے کر چلتا ہے، جو اس قانون کو لے کر چلتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ کس چیز کا ہے؟ پیری مریدی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیری مریدی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب آپ کو زندگی میں ایسے عادت، ایسے کام، ایسی زندگی اور ایسی عادت و اطوار بتائے جو اللہ سے آپ کو نزدیک کر لے، آپ کو اللہ سے نزدیک کر لے۔ یہی پیر اور مریدی کے معاملات ہیں، بس یہی چیز ہے۔ لیکن آج اس نظریات کو الگ سے لوگوں نے قائم کر لیا، الگ سے قائم کر لیا۔ کیوں؟ جب تم دین میں کسی کی شخصیت کو پوجو گے، گمراہی تمہارے پلے پڑ جائے گی۔ جب تم کسی شخصیت کو پوجو گے، کسی شخصیت کو مانو گے، دین کے اوپر، شریعت کے اوپر اگر کسی شخص کو اہمیت زیادہ دو گے تو گمراہی تمہارے حصے آ جائے گی۔ کوئی بھی بندہ عالم ہو، فاضل ہو، سادات ہو، لیکن وہ سب دین اور شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر آپ کے سمجھ لیجئے پوری ملک میں، دوسرے ملک میں، دنیا کے 72 ملکوں میں آپ کے فالوورز ہے تو پھر آپ کو شخصیت کو نہیں پوجنا چاہیے۔ آپ ایک تنظیم بڑی کرنے کے بعد اب آپ شخصیت پوجیں گے تو لاکھوں کو گمراہی دیں گے، لاکھوں کو گمراہی دیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ اس پس پردہ اپنے مفاد یا اپنے تنظیمی مفاد کو لیے ہوئے آگے چل رہے ہیں، جس سے امت میں فتنہ اور فساد ہو رہا۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ استقبال کریں، ان سے فیض اٹھائیں، ان سے فیض اٹھائیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خادم کوفہ میں، اور آپ کا دیوانہ سمجھ لیجیے خادم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک بار خوش ہو کر ان سے کہا، اے تمار، ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میری محبت کی وجہ سے تجھے میرے ہی گھر کی دہلیز کے جاڑ پر تجھے سولی میں لٹکا دیا جائے۔ کیا کیا جائے گا؟ میری محبت کی وجہ سے تجھے درخت پر سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو وہ مسکرانے لگا، وہ مسکرانے لگے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مولا علی کی کرامت تھی، وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ مولا علی کی شہادت کے بعد جتنے مولا علی کے خادم تھے، محبان تھے، ان سب کو لا کر زور و کوب کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا۔ آپ کو بھی، تمار کو بھی اسی درخت پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جب لٹکا رہے تھے تو تمار مسکرائے،
بولے کیوں؟ کہا تمہیں ڈر نہیں، تمہیں خوف نہیں کہ لوگ تمہیں اس طریقے کی موت دیں گے، کتنے دنوں تک تم لٹکے رہو گے، کب وہ تمہیں اتاریں گے، کب تم زمین کے نیچے جاؤ گے، ایسی موت مرو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ میرے مولا نے تو کئی سالوں پہلے مجھے بتا دیا، کئی سالوں پہلے مجھے بتا دیا تھا، مار تو مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ علی کی محبت کی وجہ سے لوگ تجھے سولی پر چڑھا دیں گے۔ تو کہتے ہیں تمہیں فرمایا تھا؟ کہا کہ جو اتنے سال پہلے کی خبر رکھ سکتا ہے وہ ابھی میرے حال کو کیوں نہیں جانتا؟ جو اتنے سال پہلے میری خبر رکھ سکتا وہ ابھی میرے حال سے کیوں واقف نہیں ہوگا؟ آج کے دور میں یہی ہے۔ مولا علی کے ذکر کو، فکر کو کئی ملنگوں نے کسی اور طرف لے گئے، اور جب کچھ علماء اور کچھ سادات کرتے ہیں تو ان کو اور طرف یاد رکھ لیجئے۔ میں جسے مرید بناتا ہوں صاحب سلسلہ ہوں، لیکن ایک جملہ میں اپنے مریدی کو ضرور کہتا ہوں کہ تعلیم اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا، تعلیم اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا۔ کیوں؟ بس یہی سچی علی والے اور صحابہ والوں کو ہندوستان میں یہی ایک ذات ہے جو الگ کر کے دکھاتی ہے، جو حق کر کے دکھاتی ہے۔ تو جو علی کے نام پر نچنے اور نچوانے والے لوگ ہیں نا، ویڈیو کلپ میں، جلوسوں میں، مزاروں میں، یہ سڑکوں پر، عرسوں میں، وہ تمہیں علی کی محبت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ رافضیت تمہیں اہل بیت کی محبت کا نام دے کر تمہارے ذہنوں اور دلوں میں رافضیت کو یعنی شیعت کو وہ آہستہ آہستہ داخل کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ داخل کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ تمہارے اندر وہ ڈال دی جا رہی ہے۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ فتنوں کا بھی تو گھر ہے، اس سے آپ کو جو جانکاری ملتی ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر جانکاری آپ کو ہدایت دے، ہر جانکاری آپ کو خیر دے، کئی جانکاری آپ کے فتنوں کا اور پریشانی کا وبال بھی بن سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کہیں گوگل میپ پر ایڈریس ڈالا تو ہر بار ایسا تو ہے نہیں کہ وہ صحیح جگہ ہی پہنچائے گا، کئی جگہ وہ غلط جگہ بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہی ہے سوشل میڈیا کا معاملہ۔ تو ایمان کے لیے ایسی چیزوں کو سہارا نہیں بنانا چاہیے۔ جب ایمان کی بات آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، امام کے پیچھے نماز پڑھیں، بعد نماز امام سے مصافحہ اور معانقہ کریں، مولانا صاحب 2 منٹ دیجئے، مجھے یہ خبر پہنچی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ آسان سی بات۔ مرشد کے پاس جائیں، کیا معاملہ ہے دیکھیں، آسان سی بات، لیکن اس کو نہ پھیلائیں نہ بڑھائیں۔ یہ جو علی پر جو نچایا جاتا ہے جلسوں میں، عرسوں میں، پھر یہ جلوسوں میں، یہ سنی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جو آج جو جلوسوں میں محرم ہو، عید میلاد النبی میں جو ڈی جے بنائے جاتے ہیں، اور ابھی یہ مولانا صاحب نے کہا جو حاجی پیر پر کیمپوں میں یا لوگ گاڑیوں میں چلا کر وہ جھومتے ہوئے جاتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ کچھ کے اس گودڑی کے لال نے کیا کیا رب کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا عبادت اور ریاضت کے مینار کھڑے کیے۔ ان لوگوں کو کیا معلوم جنہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں، انہیں حاجی پیر علیہ رحمت و رضوان کے روزے کہاں نظر آئیں گے؟ جنہیں کبھی ماں باپ کے حق ادا نہیں کیے، انہیں کیا پتا چلے گا شہنشاہ کچھ نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا؟ انہیں کیا پتا چلے گا؟ انہیں کیا شعور آئے گا؟ تو میرے دوستو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قلت پر افسوس نہ کرو۔ اللہ کریم پروردگار عالم قلت ہی پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اگر وہ حق پر ہیں، ثابت قدم پر ہیں۔ عرس کا موقع اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غیر اسلامی چیزیں نہ ہوں۔ عرس کا موقع اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی سے جو اعمال اور افعال ہوئے ہیں اس کو بیان کیے جائیں،
قرآن کی آیت پڑھی جائیں، حدیث رسول پڑھی جائیں، اور آپ کو عبرت اور آپ کو اس سے پتہ چلے کہ ہاں صالحین کے حالات اور متقی اور پرہیزگاروں کے حالات کیسے، اس سے آپ عبرت حاصل کریں اور آپ میں یہ شوق اور ولولہ پیدا ہو کہ ہاں ہم بھی ان کی طرح اللہ کی عبادت کریں، تو جو رب نے ان پر رحم و کرم نچھاور فرمائے، اللہ ہماری تربتوں پر بھی رحم فرمائے، جن کا ہم عرس منا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ بہت پرانی بات ہے، ان لوگوں میں سے ہی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سکندر بابا کو دیکھا ہے، ان کی خدمتوں میں گئے ہیں، وہ جب بیٹھتے تھے خانقاہ میں تو گئے ہوئے ہیں، معلوم ہے سب، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن تب ہم اتنے علم سے نہیں تھے، وہ آپ ہی کی طرح تھے، تو ہمیں پتہ نہیں چلا دادا حضور کا کیا معاملہ ہے، کیا نہیں معاملے۔ اب وہ سب چیزیں یاد آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کاش ہمیں وہ ٹائم اور وقت مل جاتا۔ تو آپ کی عادت کریمہ تھی، آخری عمر میں پاؤں کام نہیں کرتے تھے، لیکن غسل کا اہتمام کرنا، 5 وقتہ نماز پڑھنا اور اذان سے پہلے اٹھنے کی عادت تھی۔ اذان صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھنے کی عادت تھی۔ خوشبو کو بڑا پسند فرماتے تھے، خوشبو کو بڑا پسند فرماتے تھے، اور موسم کا خوشبو ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس موسم میں یہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے، اس موسم میں یہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ اور صبح ناشتے کے بعد اس زمانے میں 10 پیسہ 20 پیسہ چلتا تھا، تو فقیر آتے تھے تو ان کے پاس وہ ڈبیاں رہتی تھی تمباکو کی، اس میں ایک میں 20 پیسہ، ایک میں 25 پیسہ اور ایک میں 10 پیسہ رکھا ہوتا۔ وہ ہر کوئی آتا، وہ سائل اتنی بار آ چکے ہو کہ ان کی آواز کو پہچانتے اور اس حساب سے ان کو دے دیتے۔ پوچھا گیا کہ یہ 10-20 کیوں دیتے ہو آپ فرماتے ہیں چھوٹوں بڑوں کو میں کم دیتا ہوں اور چھوٹوں کو میں زیادہ دیتا ہوں، اس لیے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی وہ عبادت کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، اور اللہ کریم دادا حضور کے نقش قدم پر ہمیں اور مریدین کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لینا تمہارا پیر قبر میں چلا گیا، لیکن وہ بھی پیشانیوں کو رگڑتے رگڑتے گیا ہے، بغیر سجدے کے، بغیر اللہ کے فرائض اور واجبات کے پیارے کوئی معاملہ بیٹھے گا نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے معاملات روحانی دنیا میں بھی بیٹھے تو اس کا واحد طریقہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کے فرض اور واجبات کو ادا کرنا، اس کی طرف توجہ دو۔ اللہ مصدح الکریم کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، پروردگار عالم ایمان پر استقامت دے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ پہ خیر فرمائے، مسلمانوں کو ایک فرمائے، نیک فرمائے، انیک فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ۔